یہ اللہ کے احکام جن جن شعبوں میں زندہ ہو جائیں خیریں اور برکتیں آ جائیں گی. جیسے جسم میں روح سے سارا جسم کام کر رہا ہے، سارے اعضاء جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح تجارت میں اللہ کے احکام، زراعت میں اللہ کے احکام، ملازمت میں اللہ کے احکام، عدالت اور سیاست میں اللہ کے احکام. جب ان میں اللہ کے احکام زندہ ہوں گے تو معاشرت بہترین بنے گی، معاشرت بہترین بنے گی. آج معاشرت بگڑی ہوئی ہے، بھائی بھائی سے دکھی ہے، بوڑھے ماں باپ بچوں سے دکھی ہیں، بچے ماں باپ سے دکھی ہیں، پڑوسی پڑوسی سے دکھی ہیں، صنعت کار مزدوروں سے دکھی ہیں، مزدور صنعت کاروں سے دکھی ہیں. کون سی چیز ہے جہاں ہم امن دکھلا سکتے ہیں؟ خوف ہی خوف، خوف ہی خوف، بد امنی ہی بد امنی. دنیا کی زندگی بھی ایسی. اور جب فرشتے روح نکالنے آئیں گے پھر انسان جو چیخے گا اللہ بچائے. اس لیے بھائی سارے مسائل کا حل یہ اللہ کا دین کا زندگیوں میں آنا ہے، اللہ کے احکام کا شعبے میں زندہ ہونا ہے، اور اس کی بنیاد ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین ہے. اور یقین آنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے. پہلے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، ایک روایت میں 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور ایک روایت میں 2 لاکھ انبیاء آئے. انبیاء وہ ہستی جن کو اللہ نے چنا اور نبوت دینے سے پہلے ان کی زندگی کو پاکیزہ رکھا. انبیاء ہیں جن کے بارے میں کہ وہ معصوم، اور کوئی انسان نہیں. انبیاء معصوم. اب ان کی پاکیزہ زندگی ایسی کہ لوگ ان کی زندگی پر رشک کرتے تھے، ان کی مثالیں دیتے تھے، لیکن ان کی ذاتی زندگی کسی کی زندگی بدل جائے نہیں. اے صالح تم تو بہت اچھے ہو، اے ہود تم تو بہت اچھے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے مجلسوں میں ہوتے تھے، امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، فیصلے ان سے کرواتے تھے. بچپن سے لے کر اب تک جو کرامتیں ظاہر ہوئی اس کا چرچا تھا، لیکن کوئی زندگی نہیں بدلا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا میرا بچہ بھی اس طرح ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے باطل توڑنے کا جو نظام رکھا ہے دعوت، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر رہے ہیں. کیا کہا؟ اے معاذ واللہ انی لأحبک. واللہ اللہ کا رسول اللہ کی قسم کھا رہا ہے. انی تاکید کے ساتھ سچی بات ہے، یقیناً ایسے الفاظ، لأحبک میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور اللہ کا محبت کرنا، اللہ کے رسول کا محبت کرنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ تیار ہو جاؤ اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین اور انسانیت کی ہمدردی میں لگانے کے لیے. ہاں یہ نہیں کہ محل مل جائے گا اور اسباب مل جائیں گے، اللہ یہ بھی دیں تو اللہ دے کہ اللہ قادر ہے، اللہ کی حکمت ہے، ملے نہ ملے. اے معاذ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول تمہیں تسلی دے رہا، میں تم سے محبت کر. کیوں؟ ایک بڑے قربانی اور بڑے کارنامے کے لیے تمہیں تیار کرنا ہے، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری تمہیں دینی. اور وہ کیا ہے؟ انی باعثک الی یمن، میں اپنے سے جدا کر کے تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، اور تمہیں ہدایت دے رہا ہوں کہ ان کو دعوت دینی ہے، اسلام قبول کر لیں، ان کو نماز سکھانی ہے، انہوں نے زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے، اور خوب محنت کرنا، خوب سکھانا. اور اے معاذ لگ ایسا رہا ہے کہ تم اس ذمہ داری کو ادا کر کے آؤ گے تو مجھے روئے زمین پر نہ پاؤ گے، تمہارا گزر میرے منبر اور میری قبر سے ہوگا. اتنی اپنائیت ظاہر کر کے. کیوں؟ کہ فائدہ اور کامیابی ہے ہی اللہ کے دین کے لیے نکلنے میں. آج ہم بچوں کی محبت میں ہماری آنکھوں سے دور نہ جائیں، ہمارے سامنے رہیں، مائیں اور باپ بھی، دوست اور دوست بھی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول جس سے محبت ہے نکلو اللہ کے راستے میں لگاؤ. کیوں؟ کہ دنیا کی تھوڑی سی جدائی برداشت کر کے آخرت جو نعمتوں کی جگہ ہے، مزوں کی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں ساتھ رہیں. کہ عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ 7 ایمان والی قسموں کو عرش کے نیچے جگہ دیں گے، اور ان میں 2 آدمی وہ ہوں گے کہ جن کی آپس میں محبت اللہ پر ایمان کی بنیاد پر، اللہ کا بندہ اور اللہ کا کلمے والا دین والا ہونے کی بنیاد پر، اجتماع علیہ، جمع ہو تو اس بنا پر اور جدا ہو تو اس بنا پر، اللہ قیامت کا منظر قائم کرتے ہی ان دونوں کو تو عرش کے نیچے جگہ دے دیں گے، اور پھر ہمیشہ 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 کا ساتھ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو روانہ کر رہے ہیں. حضرت معاذ سواری پر ہیں. یہ عجیب بات لکھی ہے حیات الصحابہ اور سیرت کی کتابوں میں. اچھا حضرت معاذ بھی روئے اور حضور بھی روئے. حضرت معاذ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ بس اب تو میں ٹھہر جاؤں گا، آپ کا انتقال ہو رہا ہوگا تو آپ کہتے ہیں نا جی بیمار ہے سب کچھ چھوڑو پہنچو، انتقال کے تو وہاں پہنچ جاؤ، اور بیماری کے بعد وہاں پہنچ جاؤ. بھائی اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کے راستے سے کون سی عظیم. صحابہ کی سیرت یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کا راستہ، اللہ کے دین کی محنت یہ ایسی ہے، کسی کا بھی انتقال ہو رہا تو محنت میں اللہ کے راستے میں یہ عظیم ہے.
اس کے انتقال پر جانے کے لیے اس کے فائدہ بھی اسی بنا پر اسی بات میں ہے کہ اے اللہ تیرے دین کی وجہ سے میں اس کے انتقال کے وقت نہیں آ سکا، میں تیرے راستے میں تھا، اس نکلنے والے کا فائدہ بھی اسی میں اور جو جا رہا اس کا فائدہ بھی اسی میں۔ کوئی معاذ نے نہیں کہا کہ میں نے تو رکنا ہے اور میں نے تو آخری آپ کا دیدار کرنا ہے، جسے رات قصہ سنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے، معاذ اس میں حاضر نہیں تھے، کیا معاذ کا درجہ کم ہو گیا؟ اتنا بڑا مرتبہ کہ اللہ کے رسول ان کو روانہ کرتے ہوئے خود پیدل چل رہے ہیں، حضرت معاذ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ سوار ہو جائیں، نہیں اے معاذ تم سواری پر چلو اور اللہ کا رسول پیدل تمہیں اللہ کے راستے میں روانہ کرے گا۔ اور اتنا بڑا کام اللہ نے دیا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، ایسی قربانی والا کام دیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے لیے سب سے مشکل حضور کے دیدار کو قربان کر کے جانا، اور اس سے زیادہ حضور کے پیچھے نمازوں کی فضیلت اور مسجد نبوی کی فضیلت کو چھوڑ کر جانا، اور اس سے زیادہ اللہ کے رسول پر اترتے ہوئے علم کو لے کر پوری انسانیت کو پہنچانے کا ذریعہ بننا، اس کو قربان کرنے کے لیے اس سے اہم بات کیا ہے کہ جو انسانیت جہنم کی طرف جا رہی ہے، جو انسانیت اللہ سے جاہل ہو کر زندگی گزار رہی ہے، جو انسانیت یہاں خواہشات کی دلدلوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور جو انسانیت ان کی دنیا کی زندگی دوبر ہے، ان کو ان تمام مسائل سے نکالنے کے لیے یہ سب کچھ قربان کر کے ان تک پہنچنا اور ان کو آواز دینا اور ان کو اللہ کی طرف بلانا۔ او دنیا بھر کے انسانوں، چاہے بادشاہ ہوں، چاہے فوجوں کے جرنیل ہوں، چاہے کارخانے والے ہوں، چاہے بڑے بڑے زمیندار ہوں، یا اپنی قوموں کے سردار ہوں، یا غریب سے غریب آدمی، اے دنیا بھر کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ لو۔ اس کلمے کو اس کی حقیقت کے ساتھ، اس کلمے کو اس کے یقین کے ساتھ، اس کلمے کو اللہ کے احکام کے ساتھ مدین کر کے کہہ لو، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہیں مل جائے گی۔ کتنا بڑا سودا ہے، کتنا بڑا پیغام ہے، کتنا اہم یہ کام ہے۔